اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سیاست میں بڑی آپ نے ریاضت کاٹی، بڑی محنت کی، بہت کچھ کیا، لیکن مطلب میرے مطابق جس اسٹیج پہ ابھی آپ کو ہونا چاہیے تھا نہیں پہنچ پائے، کیا وجہ؟ خان صاحب سے کبھی بھی نہ میں متاثر ہوا ہوں اور نہ میں آپ متاثر ہوں. وہ ایک اچھے پلیئر ضرور ہیں، وہ ایک بہت فیمس آدمی ہے، بٹ ہی از ناٹ پالیٹیشین. جو آپ کے ساتھ آپ کی ہاں میں حامل آئے، آپ اس کو فلیگ دے دیں، ٹھیک ہے میری گورنمنٹ اس نے بچائی ہے، اوکے ڈن، لیکن عوام کے مسائل آپ کو نظر نہیں آ رہے. بیسٹر صاحب اور عمار الحق صاحب ایک پیج پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ مجبوریاں ایک پیج پہ مجبوریاں لائی ہوئی ہیں. تنویر الیاس صاحب سے کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن، ان سے کچھ بھی ممکن ہے. کچھ وہ بھی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے وہ کچھ بھی کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، مادہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر. ناظرین، سیاست ایک بہت بڑی ریاضت ہے اور اس میں بڑی ریاضت کے بعد کئی مقام ملتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے پہلا قدم رکھا سیاست میں اور ان کو وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی عمریں لگ گئیں سیاست کے میدان میں، لیکن وہ اپنا حصول مقصد حاصل نہیں کر سکیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں راجہ امتیاز طاہر صاحب. ان کی بڑی ریاضت ہے سیاست کے میدان میں، ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں سیاست کے لیے اور بڑے دیرینہ کارکن مختلف جماعتوں سے وابستہ رہے ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے جو پل پل بدلتی صورتحال ہے اس پہ، اور آزاد کشمیر میں جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی جماعت بنے. ایک جماعت تو بننے جا رہی ہے، وہ چند دنوں تک اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے بھی ناظرین بات کریں گے ہم ان سے کہ کیا آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے اپنے 2 سالہ اقتدار میں وہ جو اہم پوائنٹ تھے، اس کے جو ٹارگٹس تھے، کیا وہ اچیو کر پائی ہے، کیا عوام کو مطمئن کر سکی ہے، اور خاص کر جو ترقیاتی کام ہیں ان میں کہاں تک کامیابی حاصل کر سکی ہے یہ حکومت. راجہ امتیاز طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے، ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ سیاست میں بڑی ریاضت کاٹی آپ نے اور ابھی تک کاٹ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل آپ کس جماعت سے وابستہ ہیں اور کیا مصروفیات ہیں؟ بہت شکریہ عثمان صاحب، بڑے عرصے کے بعد آپ کے اسٹوڈیو میں آنا ہوا. آج کل ہم تقریباً جماعتوں سے مبرہ آئی ہیں، اور ویسے اٹیچمنٹ جو ہے، میری ہمدردیاں جو ہے وہ موجودہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، اور انہی کو ہم نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جو سیاسی سمت کا فیصلہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں. ان کی سیاسی سمت کا فیصلہ کب تک ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہو چکا ہے. اچھا، کوئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ابھی چونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بجٹ چونکہ ہو گیا اور کچھ اور چیزیں بھی جو پائپ لائن میں تھی وہ بھی تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ مکمل ہو چکی ہیں، اور 1-2 ماہ میں انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سیاست میں بڑی آپ نے ریاضت کاٹی، بڑی محنت کی، بہت کچھ کیا، لیکن مطلب میرے مطابق جس اسٹیج پہ ابھی آپ کو ہونا چاہیے تھا نہیں پہنچ پائے، کیا وجہ؟ دیکھیے، یہ ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، اور پالیٹکس میں اگر بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں دنیا کی بھی اور سب کانٹیننٹ کی بھی، لیکن اگر میں ریاست پاکستان کی یا اپنے خطے کی بات کروں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بہت بنیادی اور کلیدی کردار رہا پالیٹکس میں، لیکن وہ بدقسمتی سے غازی ملت نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ فاؤنڈیشن سٹون جو ہوتا ہے اس پہ دیوار کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ زمین کے اندر ہوتا ہے. تو اس کا قسمت کے ساتھ بھی ایک سلسلہ ہے، اور میں قسمت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. ہماری جو عادات اور اطوار ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا دوسرے کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مسلم کانفرنس میں آپ نے ایک بڑا ٹائم دیا، اور سردار عبدالقیوم صاحب کے ساتھ، ان کے فرزند سردار عتیق صاحب کے ساتھ بڑی قربتیں رہیں آپ کی. سالار جمہوریت کے ساتھ، سالار جمہوریت کے ساتھ بڑی آپ کا تعلق رہا، ان کے بیٹوں کے ساتھ. پھر آپ نے اپنی رائے جدا کر لی، مسلم کانفرنس چھوڑ دی، پھر آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے آزاد کشمیر، اس کو بھی آپ نے خیر بات کہا. پھر پیپلز پارٹی اپنا PTI آزاد کشمیر میں آپ نے شمولیت اختیار کی. تو یہ جماعتوں کی چینجنگ سے کچھ آپ کو؟ دیکھیے، مسلم کانفرنس کا جو معاملہ ہے وہ تو پورے آزاد کشمیر کے اندر دینداری سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے یہ ساری بیسکلی مسلم کانفرنس ہی ہے. تو وہ تو ایک کیفیت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ جب
صدر عتیق صاحب کی بہت احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں، ان کا آج بھی بڑا احترام سے نام لیتا ہوں، لیکن کچھ ایسے حالات بن گئے تھے کہ جب مسلم لیگ بن گئی تو پھر وہ تمام مین اسٹریم جو لیڈر تھے وہ سارے مسلم لیگ نون میں آ گئے، تو پھر اس کا اثر نیچے بھی پڑا. تو اس کے بعد سرکمسٹینسز ایسے بنے کہ فرینکلی اسپیکنگ جب پی ٹی آئی والی بات ہے، اب یہ بات مناسب نہیں ہوگی شاید کہنا کہ کوئی کرائسس میں ہو تو کوئی بات کی جائے، لیکن میں نے جب پی ٹی آئی کی جوائن کیا تو میں نے اس وقت کے جن کے ساتھ ہم نے جوائن کیا تھا تنویر الیاس صاحب، میں نے انہیں بھی پہلی نشست میں کہا تھا کہ میں آپ کی وجہ سے، چونکہ آپ ہماری کنسٹیچوئنسی میں آ رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہم جوائن کریں، چونکہ ایک نیو فیس کی ہمیں ضرورت تھی. اور پھر ہم چاہ رہے تھے کہ روایت سے ہٹ کے کوئی غیر روایتی آدمی آئے اور جو ہمارے کام کاج ہے وہ، اور بڑا خواب تھا جو بہرحال نہیں پورا ہو سکا. تو خان صاحب سے کبھی بھی نہ میں متاثر ہوا ہوں اور نہ میں آپ متاثر ہوں. وہ ایک اچھے پلیئر ضرور ہیں، وہ ایک بہت فیمس آدمی ہے، بٹ ہی از ناٹ پالیٹیشین. مطلب آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے سردار تنویر الیاس کی وجہ سے، فار دی چینج آف کانسٹیچوئنسی. نظریات سے، پی ٹی آئی کے نظریات سے، پی ٹی آئی کا جو منشور تھا نہ اس سے بالکل نہیں، کوئی سروکار نہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک نظریاتی کارکن کو اپنی سوچ، دیکھیے عثمان صاحب بالکل درست بات ہے، لیکن یہ سچ کہنے دیجیے مجھے کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا بلکہ پاکستان میں بھی کہاں رہے نظریات. آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں اگر آپ خود الیکشن لڑتے ہیں تو پھر بھی مجبوریاں ہیں، اور اگر آپ الیکشن نہیں لڑتے تب بھی آپ کی کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر ان حالات پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں نا آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو نظریات ہونے چاہیے یقیناً، لیکن ہماری طلبہ سیاست کے دور میں، یوتھ پالیٹکس میں تو خصوصاً جب آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان صاحب پالیٹکس کرتے تھے، سردار سکندر صاحب کرتے تھے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دوسرے غازی ملت تھے، ممتاز راٹھور تھے، ساق ظفر تھے، تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نظریات تھے. لیکن اب تو بدقسمتی سے نظریہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اب پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں کہیں پہ نظریاتی سیاست نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال. مفادات کی سیاست ہے، مفادات کی سیاست ہے، نظریہ ضرورت ہے، اور حلقے کی سیاست ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب بڑی اچھے کارڈ کھیلے انہوں نے. ابھی تک اپنی حکومت بڑی سیف اینڈ ساؤنڈ لے کے جا رہے ہیں. بڑے اٹیمپٹ ہوئے ان کو ہٹانے کے لیے، اور ابھی پچھلے دنوں بھی ایک موو چل رہی تھی آپ کے سابق تنویر الیاس صاحب، جن کی وجہ سے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد ان کی پہلی یہ خواہش تھی کہ نمبر گیم پورے کر کے انوار الحق کو چلتا کریں. یہ نہیں ہو سکا. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی احترام کا تعلق ہے، تعلق سب سے ہوتا ہے، لیکن وہ خود بھی کہتے ہیں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں کہ جس دن انہوں نے اوتھ لیا اس کے 48 گھنٹے کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد کا پلان شروع ہو گیا تھا. اور بہت سارے تو آپ کی میڈیا میں آئے، کئی ایسے اٹیمپٹ ہیں جو میڈیا میں نہیں آئے، اور میں کاؤنٹ کروں تو میرے خیال میں 2 سالوں میں درجنوں مرتبہ اٹیمپٹ ہوئی. تو لک بھی ہے، سچویشن نے بھی فیور کیا ہے، لیکن کمال حکمت عملی سے اس آدمی نے جو ہے، مجھے ان کی طرز سیاست سے کوئی ضروری نہیں کہ اتفاق ہو. میں بیسکلی اس طرح کا پولیٹیکل ورکر. اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ آزاد کشمیر میں کوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ نہ ہو، اور وہ لیکن پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں چل رہی تھیں، خاص کر عوامی ایکشن کمیٹی کے بعد ایک آدھ بیانیہ چینج ہوا آزاد کشمیر ایک آدھ سٹیپ پہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس پہ بھی میرا عثمان صاحب موقف یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو آپ نے یہ جو سارے لوگوں کو گورنمنٹ کے اندر شامل کر لیا، یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا. مثلا مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جیسا کیسا بھی ہے، جو ٹوٹی پھوٹی ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اب جب سارے لوگوں کو حکومت میں بٹھا لیں گے تو پھر اپوزیشن کون چلے گی؟ سب لوگ فلیگ ہولڈر ہیں ابھی لوگ بھی. تو پھر ایک اسپیس کریٹ ہوئی اور وہ لوگوں نے اس کی جگہ لے لی. اچھا، ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے، اس میں اتنے وسائل نہیں ہیں. آپ جو بندہ آپ کی حمایت میں آئے گا آپ اس کو فلیگ دے دیں گے، وسائل کو بری طرح لوٹیں گے.
تو جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، زمین پہ اس طرح کھڑے ہیں. آزاد کشمیر بدقسمتی سے کوئی اچھا میڈیکل کالج نہیں، کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں، کوئی آپ کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے جہاں ہمارے لوگ وہاں سے بیمار ہوتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں، پنڈی آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو قابل ذکر مطلب اس کو اگر ذکر کیا جائے. پچھلے دن ہماری ملاقات ہوئی خواجہ آصف صاحب سے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ آزاد کشمیر میں کون سی ایسی چیز ہے جو قابل ذکر ہے، تو پھر وہاں کی حکومت ایسے لوگوں کو کیا حکومت کرنے کا حق ہے؟ جو آپ کے ساتھ آپ کی ہاں میں حامل آئے، آپ اس کو فلیگ دے دیں، ٹھیک ہے میری گورنمنٹ اس نے بچائی ہے، اوکے ڈن، لیکن عوام کے مسائل آپ کو نظر نہیں آ رہے. دیکھیے یہ اگر آپ اسپیسیفک اس گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نہیں، میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں کسی اس کے کوئی بھی اپنے گورنمنٹ. سرکمسٹنسز یس، لیکن میں یہ نہیں کہتا چونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے تو اسلام آباد کے سٹینڈرڈ کی اگر بات کریں تو وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جو رقبہ ہے، جو آبادی ہے، جو اس کا اپنا ایک ماضی ہے، جو سرکمسٹنسز ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں الحمدللہ آپ بھی پورے پاکستان میں گھومتے ہیں تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل یعنی دیکھیں نا آپ کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، آپ کی بیوروکریسی میں پاکستان میں بھی، ایون دین آرمڈ فورسز میں بھی اور سول اداروں میں بھی اور ایون دین بزنس سیکٹر میں بھی، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل دیکھیں نا آپ کمپیئر کریں اگر کے پی کے ساتھ، ایون دین آپ سندھ کے ساتھ، پنجاب تو چلے نہیں اس کے برعکس آپ کو دیکھیں نا جو بجٹ دیا جاتا ہے ہماری نہیں بالکل گورنمنٹ ٹھیک کو، ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی سارے فرشتے رہے، ہمارے سارے وہ سرکاری ملازمین ہیں، سارا بجٹ ان پہ لگ جاتا ہے، بیٹھ کے تنخواہیں ان کو دی جاتی چیزیں ہیں. ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. اور ضرورت ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک سٹرکچر ایسا بن گیا ہے کہ اس میں یقیناً بہت بہتری کی گنجائش ہے، اور چونکہ چھوٹا ڈھانچہ ہے اور وسائل اگر پراپر لگیں تو یقیناً یہ سنگاپور طرز کا انوار الحق بن صاحب سکتا ہے. 2026 تک سروائیو کر جائیں گے، ایک سال 26 کا الیکشن کا سال دیکھیے ہے. پالیٹکس میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ موجودہ اب تو الیکشن ایئر آ گیا، اور میرا نہیں خیال کہ انوار صاحب کو کوئی خطرہ ہے، اور نہ یہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کو سیوٹ کرتا ہے، نہ اداروں کو سیوٹ کرتا ہے، نہ بیسٹر صاحب وفاق اور کو انوار سیوٹ الحق کرتا صاحب ایک پیج پہ ہیں، ہے. میرا خیال ہے کہ مجبوریاں ایک پیج پہ مجبوریاں لائی ہوئی ہیں. لے آئیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مل کے نئی جماعت بھی کو بنا لیں. بالکل آپشن موجود ہے، جماعت بھی بن سکتی ہے اور ایک گروپ کی صورت میں. اچھا یہ بتائیں، آپ کے سابق ساتھی سردار تنویر الیاس صاحب، بڑی قربتیں رہی ہیں آپ کی ان سے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، کہیں آپ تو نہیں چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں؟ نہیں میں بالکل نہیں جا رہا، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم کچھ دوست ہیں جنہوں نے چودھری انوار الحق صاحب کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو بھی فیوچر کا سیاسی فیصلہ کریں گے ہم انکنڈیشنلی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم ان سے ان کی پالیٹکس سے متاثر ہیں. تنویر الیاس صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کوئی پیپلز پارٹی میں خوشی سے نہیں گئے، نہیں ہے. اور وہ جانا پیپلز پارٹی میں نہیں چاہتے تھے، جو ہماری کون لے کے گئے؟ ناقص حالات لے کے گئے، حالات لے کے گئے، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ ٹکرا کے گئے. اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کو منع کیا تھا کہ نہ جائیں. نہیں یہ میری اس طرح کی کوئی معلومات تو نہیں ہے، لیکن میرا اپنا جو خیال ہے. امتیاز صاحب اگر حالات ان کو لے کے گئے ہیں تو یہ ٹو ارلی فیصلہ ہے، ان کو بہت پہلے فیصلہ کر لیا انہوں نے. دیکھیے تنویر الیاس صاحب اب چونکہ ہمارا مشترکہ تعلق نہیں رہا، تو میں نے غالباً آپ کی 2 سال پہلے ایک پروگرام میں نے محتاط گفتگو کی تھی، اور اصول بھی زندگی کا یہ بنایا ہے کہ آپ جس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو اس کے ساتھ اچھی یادیں رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ تنویر الیاس صاحب کا جو مزاج ہے نا، وہ خیمہ پھاڑنے والے آدمی ہیں، وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، اور یہ ان نیچرل سا ایک اتحاد ہوا ہے. لوکل جو ڈائنامکس ہیں ہماری کانسٹیچوئنسی کے، اگر وہ دوبارہ آپ کی اور ہماری کانسٹیچوئنسی میں آتے ہیں تو پھر بھی مسائل ہیں. اور حال بھی پیپلز پارٹی کے اندر چونکہ اگر کمپیئر کریں آپ بنسبت پی ایم ایل این کی، تو پیپلز پارٹی میں بڑے پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ٹرائب کی پالیٹکس بھی میٹر کرتی ہے، ریجن کی پالیٹکس بھی میٹر کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی بنسبت باقی پارٹیوں کے کنٹرولڈ پارٹی ہے، اور اس میں زرداری صاحب کا چھوٹا موٹا میرٹ بھی ہے جس کو لے کے ابھی تک وہ پارٹی قائم و دائم ہے. تو میرا پتہ نہیں کیوں یہ میں اس پہ معلومات کے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان نیچرل ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہے یہ. اچھا
لیکن ان کے مزاج کے خلاف تو وہ کوئی کام نہیں کرتے اپنے مزاج کے خلاف. کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، کبھی راستے بند ہو جائیں تو پھر بند گلی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بقول آپ کے کہ اگر وہ یہ ان نیچرل ہے، پیپلز پارٹی میں حالات ان کو لے کے گئے تو کل حالات سے مزید وہ فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ بطور صحافی بھی اور بہت اعتبار سے آپ کا بھی ان سے بہت واقفیت ہے، اور پورے آزاد کشمیر کی پالیٹکس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تنویر الیاس صاحب سے کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن، ان سے کچھ بھی ممکن ہے، کچھ وہ بھی کر- شخصیت وہ- ہی ایسی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہاں ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے اچھا ان کیس اگر وہ حلقہ وسطی سے آتے ہیں LA-15 سے الیکشن لڑتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پوزیشن؟ ہیں. دیکھیے اس وقت کی جو سچویشن تھی 2021 والی، اس میں بہت سچویشن اور تھی. آپ کو پتہ ہے بہت بوم تھا پاکستان میں PTI کا، اور پھر ڈائریکٹ ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ انوالو بھی ہوتی ہے، اثرات بھی لوگ لیتے ہیں. اور PTI بھی نئی پارٹی تھی آزاد کشمیر میں. بیرسٹر صاحب بھی ساؤتھ بیلٹ کے حد تک محدود تھے، ایسے ہی تھوڑے سلو بھی تھے، ان کی شاید بیماری بھی تھی. تو تنویر صاحب کو بہت ایج ملا، اور پھر اس زمانے میں وہ بڑی خاص جگہ سے فیضیاب بھی ہو رہے تھے. بالکل. تو وہ ساری سچویشن ان کو فیور کر گئی. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارا لوگوں کا مزاج ہے کہ ہم نئے فیس کی تلاش میں رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب سچویشن وہ نہیں ہوگی، لیکن میں تنویر الیاس صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کرتا کہ ان کو کمزور کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوگی. اچھا مطلب سیٹ نکال سکتے ہیں، کمپٹیشن ہوگا ان کا، بالکل کمپٹیشن. لیکن اس میں ایک اور بات ابھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ان کو لے کے گئے، قمر زمان، ضیاء القمر، اب کچھ کہا جا رہا ہے کہ اختلافات کی خبریں چل رہی ہیں، اور کیونکہ ان کا جو ہمارے ذرائع ہمیں جو پتہ چلا وہ یہی ہے کہ وہ بستی سے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن، اور ضیاء صاحب چاہ رہے ہیں کہ بستی سے میں لڑوں، شرکی سے وہ لڑیں. تو ابھی سے اگر اختلافات شروع ہو گئے تو آگے تو پھر اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے پالیٹکس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اختلاف نہیں ہوگا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بہت آئیڈیل سچویشن اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ چلے. لیکن قمر زمان صاحب کے پتہ نہیں آپ کتنے ایک واقف ہیں. ہاں ضیاء القمر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ینگ بھی ہے، اس کے اندر پیشنس بھی ہے، اور وہ ذرا جیالہ ٹائپ سیاسی آدمی ہے. قمر زمان صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں اور بڑے پرانے سیاستدان ہیں، اور وہ اپنی لاسٹ اننگز بھی کھیل رہے ہیں. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا میرے بزرگ ہیں قمر زمان صاحب، سنا علیل ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ایج کے تقاضے بھی ہیں. قمر زمان بلکہ صاحب کل ہمیں پتہ چلا کہ اسلام آباد کی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے وہ. اللہ صحت دے. قمر زمان صاحب کا اور تنویر الیاس صاحب کا یعنی یہ معجزہ ہی ہوگا معجزہ ہوگا کہ اگر ایک وہ دوسرے کو تسلیم کریں. ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں. اور جی الیکشن جیتنے کے بعد جو پہلی ان کی اسپیچ تھی آپ نے سنی ہوگی، جی ہاں جی ہاں. قمر زمان صاحب کے ٹوٹلی خلاف انہوں نے اسپیچ کی تھی. لیکن بیچ میں پھر کوئی ایلیمنٹ ایسے آئے کہ کو معاملات ان کے بن گئے. لیکن ہم نے 2-3 مہینے پہلے ایک پریڈکشن کی تھی کہ اگر تنویر الیاس صاحب پیپلز پارٹی میں چلے بھی جاتے ہیں ضیاء القمر کی کاوشوں سے، قمر زمان صاحب کی کاوشوں سے، یا کسی اور کے XYZ کی کاوشوں سے، تو یہ حلقے کی سیاست کے اوپر آ کے نا ان میں اختلافات شروع ہو جائیں گے. انہوں نے 1-2 جگہوں پہ کہا کہ میں تو اوپر سے ٹکٹ لے کے آؤں گا، میں بستی سے لڑوں گا. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ لاکھ اختلاف آپ کریں، مجھے یہ حق حاصل ہے، آپ کو بھی ہے، ان کو بھی ہے کہ ہم کسی کی پالیٹکس سے اختلاف بھی کریں، اتفاق بھی کریں. لیکن کچھ لوگ تنویر الیاس صاحب کو بہت ہلکا لیتے ہیں. میں نے تنویر الیاس صاحب کو کبھی لائٹ نہیں لیا. اور جو لوگ تنویر الیاس صاحب کے قریب سے جانتے ہیں وہ نیچے ڈیل کرتا ہی نہیں ہے. وہ اپر لیول کا اپر لیول کا آدمی ہے، اور اس کو کوئی اپنے کھونے کا زیادہ دکھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں. اور تنویر الیاس صاحب کو مجھے جب پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ان کی عمر، ہم تو سوچتے تھے وہ ایج سے ہم سے بہت سینئر ہیں، تو وہ ینگ آدمی ہیں. وہ اسٹرکچر ان کا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت کوئی ایج کے ہیں، تو وہ اپنی ایج سے بہت بڑے ہیں. اور ٹھیک ہے کچھ سرکمسٹنسز ایسے آگے، بٹ تنویر الیاس صاحب کو جو آدمی اپنی پارٹی میں یا احباب میں لائٹ لیتا ہے وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے. صحیح بات ہے. تو ہم یہ امید رکھیں کہ آپ کی جو سیاسی اننگز ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے انور الحق صاحب کریں گے. مطلب آپ نے ان کی مشاورت سے ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم
اب ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے جی کہ کوئی نیا کرے اور کوئی اچھا کرے، تو ہم نے سب کو پرکھ لیا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں شاید کئی چیزوں کا انوار الحق صاحب کے اس 2 سال میں فرینکلی اسپیکنگ عثمان صاحب کئی چیزوں کا نقصان بھی ہوا، کئی احباب کے دوست ہم سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ کا، مجھے کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز سے مجھے ان کا اتفاق ہو، لیکن چودھری انوار الحق نے جس طریقے سے 2 سال میں گورنمنٹ کی ہے، کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے، نہ پارٹی ہے نہ اپنا کوئی بہت یہ ماننا قریب کا پڑے گا نہ ایک گروپ نکلا پی ٹی آئی سے، انہوں نے ملے پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے رام کر لیا اور نون لیگ کو بھی کر لیا، ان کو اپنے ساتھ ملایا، گورنمنٹ ابھی تک سیاسی کارکن ہے، بنیادی سیاسی کارکن، نو ڈاؤٹ اپنے طریقے سے وہ گورنمنٹ بچا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ راجہ امتیاز طاہر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، خدا حافظ۔